عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم کوششیں کرتے ہیں کچھ شخصیات سے آپ لوگوں سے روبرو کرانے کی، جو لوگ ملک و ملت کے لیے بھی کام کرتے ہیں، قوم کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور ہماری مادری زبان اردو کی بقا کے لیے بھی گزشتہ کئی سالوں سے اس فیلڈ میں جڑے ہوئے، اس میدان سے اور مختلف شعبے سے اس سلسلے میں کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی ایک شخصیت کی اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں آمد ہوئی ہے، جناب پٹیل محمد یوسف صاحب، جو کہ وانمباڑی مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے نائب صدر ہیں، اور جو اس وقت قومی کتاب میلہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، بالخصوص وانمباڑی میں اس وقت مختلف تنظیموں کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے، اس کی کنوینر بھی ہیں، اور پیشے کے حساب سے تاجر ہیں، سرمایہ کار ہیں، اور کتب میلہ جو اس وقت منعقد ہو رہا ہے اس کی پوری ذمہ داری ان کی کندھوں پر ہے، ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وانمباڑی اور تمل ناڈو جب یہ نام سامنے آتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں، بالخصوص ساؤتھ بھارت کے ساؤتھ علاقوں میں زبان کو لے کر کے مقامی زبانوں پر اور اس کی بقا کے لیے وہاں مختلف دھرموں سے تعلق رکھنے والے بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں۔ ایسے میں کیا تمل ناڈو جیسے علاقے میں بھی اردو ہے؟ کیا وہ اخبارات ہیں؟ کیا تاریخ رہی ہے وانمباڑی کی، اور ایک کتب میلہ منعقد کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ سرکاری اعتبار سے کس طرح ان کو تعاون ملتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب پٹیل محمد یوسف صاحب، آپ کا استقبال ہے، اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا اپنے علاقے سے یہاں آ کر کے۔ میں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا آپ سے، چونکہ تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں، اردو سے بھی وابستہ ہے، اردو کا تعلق تمل ناڈو کے بالخصوص مسلم احباب سے کب سے ہے؟ کیا تاریخ رہی ہوگی اس کی؟ تمل ناڈو میں اردو کی تاریخ بہت پرانی ہے جی۔ ایک تو وہاں نوابوں کی حکومت تھی تمل ناڈو کے ایک حصے میں، تو ان کی وجہ سے بھی اردو وہاں پر آئی، اور پھر تاجر حضرات جو سارے ہندوستان کا دورہ کرتے تھے اس زمانے میں، تو ان کی طرف سے بھی یہاں اردو آئی۔ تو ایک طرف نوابوں کی حکومت تھی، ان کا آفیشیل لینگویج دفتری زبان جو تھا اردو تھا۔ پھر ادھر کچھ علاقوں میں ٹیپو سلطان، حیدر علی صاحب، ان کے کچھ اثرات تھے، تو ان کی زبان بھی تھی۔ تو یہ مل جل کر کے آزادی سے پہلے اردو زبان بہت مضبوط تھی تمل ناڈو کے اندر۔ اچھا۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر مدراس سے اس وقت میں 6 یا 7 اخبارات روزنامے نکلے کرتے تھے۔ اچھا۔ اور پھر آج جو بڑی بڑی بستیاں ہیں تمل ناڈو میں، جیسے مدورائی ہے، ترچی ہے، ترنلویلی ہے، وہاں اردو کا نام و نشان نہیں ہے آج، مگر اس وقت میں بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر بستی میں تقریباً 20-30 اردو مدارس ہوا کرتے تھے۔ اچھا۔ تو اردو بہت زمانے سے تمل ناڈو میں بولی جاتی تھی، اور اس زمانے میں بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ منسلک تھی۔ اور وانمباڑی جیسے شہر میں وہاں کا غیر مسلم بھی اردو بولتا ہے، آج بھی بولتا ہے۔ اچھا، اردو یہ ہے کہ کچھ دکنی زبان ہے، تو ملی جلی زبان وہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، وانمباڑی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پیور تمل بولا جاتا تھا۔ اچھا، مگر چونکہ یہ شہر کا تعلق چمڑے کے کاروبار سے ہے، تو ہمارے تاجر حضرات اکثر پورے ملک کا دورہ کرتے تھے، تو دلی اور اس زمانے میں کابل تک جایا کرتے تھے، اور ادھر چٹاگانگ اور ڈھاکہ تک جایا کرتے تھے۔ پاکستان تو تھا ہی حصہ ہمارا، تو وہاں بھی ان کے دفتر تھے، دفاتر تھے، کارخانے بھی تھے۔ تو ان کو ایک مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ سب سے وہاں باتیں کرنا مشکل ہے، اور چمڑے سارے علاقوں سے جمع کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی زبان اردو کر لیں، نیشنل لینگویج ہے ہماری۔ تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ ہمارے شہر میں سر سید احمد خان صاحب کی تحریک جو چلی تھی، علم تعلیم کی تحریک، اس کا بہت بڑا اثر یہ ہوا کہ یہاں بھی اس زمانے میں ایک اسلامیہ اسکول اور اسلامیہ کالج قائم ہو گیا۔ اس کی عمر اب 100 سال سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے وہاں ذریعہ تعلیم کو بدل دیا، اردو بنا دیا۔ تو ایک نسل گزری تو ساری اردو آ گئی، اور اس میں یہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ لوگ مقامی زبان تمل بول نہیں سکتے تھے، صرف اردو بولتے تھے۔ تو ایک دور وہ بھی گزرا۔ ابھی کچھ ملی جلی باتیں وہ کرتے ہیں، مگر وہاں ادب
اور پھر اردو ادب کو میرے خیال سے تمل ناڈو کو کہتے ہیں کہ یہ جنوب کا علی گڑھ ہے. اچھا اچھا. اس لیے کہ تعلیمی تحریک بھی یہاں ہے اور اردو زبان کے لیے بھی مرکز ہے یہاں. تو یہاں سے بہت سے ادبا اور شعراء نکلے ہیں. ایک بڑے شاعر تھے عبدالقادر شاکر صاحب، تو وہ جو ہے کسی وقت نظام کے دربار میں پہنچے تو وہاں جو مشاعرہ ہوا تو سب سے زیادہ داد ان کو ملی. اچھا اچھا اچھا. نواب صاحب نے پوچھا کہ ان کا تو تھا نا رواج کہ مانگو آپ کیا مانگتے ہو. تو اب بیچارے تاجر تھے چمڑے کے، انہوں نے کہا کہ یہاں جو چمڑے کا مارکیٹ لگتا ہے اس کا پورا کانٹریکٹ مجھے دے دیجیے. تو نواب صاحب نے کہا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا، آپ دیکھیے. تو بہرحال اردو اس زمانے سے تھی، آج بھی ہے. اور وہاں مختلف مدارس میں ایلیمنٹری اسکول یعنی ابتدائی تعلیم سے لے کر +2 تک سب اردو پڑھائی جاتی ہے. اچھا اچھا. تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہاں پہ اردو اسکولس ہیں؟ جی 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 باقاعدہ. اچھا، اب اس میں ہوا کیا کہ تمل ناڈو کی حکومت اب کچھ 2-4 سالوں سے ایک نیا قانون انہوں نے لایا، سمچیر کلوی اسے تمل میں بولا جاتا ہے، یعنی سب کے لیے ایک ہی قسم کی تعلیم. تو اس میں انہوں نے کہا کہ سب کو تمل پڑھنا پڑے گا. ہمارے پاس کیا تھا، فرسٹ پیپر جو کہتے ہیں وہ انگریزی، فرسٹ لینگویج. سیکنڈ جو ہوتا تھا وہ اردو. وہ اپنا وہ کوئی بھی انتخاب کر سکتے تھے، یا تو تمل یا اردو یا تیلگو یا ملیالم. تو ہم سب اردو میں پڑھے. اور اس کے بعد ذریعہ تعلیم تو اردو ہے ہی. ہم سب سائنس بھی اردو میں پڑھے، میتھس بھی اردو میں پڑھے، ساری باتیں اردو میں پڑھے. انہوں نے کیا کیا کہ ہم ذریعہ تعلیم کو تو باقی رکھیں گے اردو کو، مگر وہ جو لازمی زبان ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے. تو 4th پارٹ میں چلا جائے گا اردو، یعنی اس میں آپ پاس نمبر لینا نہیں لینا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے ہم نے بہت احتجاج بھی کیا، ان سے بات بھی کیا. تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر سال ہم عدالت کے پاس پہنچتے ہیں، عدالت 1 سال کی چھٹی دیتی ہے، ٹھیک ہے اس سال بچے آپ کے اردو میں ایگزام دے دیں گے، پھر اگلے سال گئے، اگلے سال کے لیے ایسے ہی گزر رہا ہے. جی جی. خیر، ابھی جو اس وقت تمل ناڈو میں جو اردو زبان وغیرہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ جیسے عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں زبان کو لے کر کے یہ ہمارے ساؤتھ میں بہت زیادہ، بالخصوص تمل میں. تو کیا وہاں پہ وہاں کی جو تملینس ہے ان کو کچھ تعصب ہے کیا زبان سے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. تعصب کی بات تو نہیں بتا سکتے، الٹا وہاں پہ کیا ہے، ہندی کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں، وہ تو کرناٹک ساؤتھ میں تو ہے ہی. ہاں ہے وہ تو بغض معاویہ جو کہتے ہیں نا، تو اس طرح سے وہ اردو سے محبت کرتے ہیں. آپ اگر ہندی تھوپیں گے تو ہم اردو بولیں گے. ان کے ایک بہت بڑے لیڈر رہا کرتے تھے، پیریار جانتے ہیں نا، وہاں وہ سماجی بہت بڑی تبدیلی بھی انہوں نے لائی. تو ان کے بعد ان کا جو شاگرد تھا، ابھی زندہ ہے وہ، ویرمنی، انہوں نے تو ایک بار کسی غصے میں بتا دیا آپ ہندی کو تھوپیں گے تو ہم اردو کو یہاں ترویج دیں گے. باقاعدہ بیان ہی دے دیا انہوں نے. تو یہ ہے. تو خیر، یہ تو تھوپنے کے کام ہو رہے ہیں ابھی، اس لیے کہ ہر جگہ احتجاجات ہو رہے ہیں. اچھا، اب جو آپ جو ہے وانمباڑی میں جو اس وقت کتب میلہ منعقد کرنے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا اس کی ترتیب ہوگی، کیا ہے؟ جی، ایک پہلی بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا موقع جو اردو کی ترقی ترویج اور ہمارے بچوں کو پڑھانے کا ہاتھ آئے تو اسے ہم کبھی گنواتے نہیں. جی جی. فوراً اس کا استعمال کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب پڑھ رہا تھا، اسلامیہ کالج ہی میں پڑھ رہا تھا، تو 1978 کی بات، جب جو ہے علامہ اقبال کے 7 سالہ تقریبات چل رہے تھے، تو اس وقت مرکزی حکومت کی طرف سے ایک پروپوزل آیا کہ یہاں آپ کے پاس منعقد کریں. وہ ایک نمائش بنی تھی علامہ اقبال پر، وہ انہوں نے گھمایا پورے ہندوستان میں. اچھا. تو یہاں کے لیے انہوں نے اسلامیہ کالج کا انتخاب کیا، تو فوراً لپک کے لے لیے ہم. تو اس وقت میں اردو ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ سیکریٹری تھا. اچھا اچھا. تو بہت بڑے پیمانے پر جگن ناتھ آزاد، پھر جو خسرو تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، بڑے بڑے وہ لوگ آئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی موقع آتا ہے ہم ہاتھ سے گواتے نہیں. تو اس بار ہوا یہ کہ کچھ ناشرین حیدرآباد ادھر سے آئے کہ اس قسم کے کتب میلے لگتے ہیں، وہ اپنی کتابیں بیچنے کے لیے وانمباڑی آتے ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ اردو کا میلہ یہاں پر لگے، ہم NCPUL سے بولیں گے. تو وہ جا کے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ جا کے بتائے وہاں، تو NCPUL کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت ہوئی. ہم نہیں جانتے وانمباڑی کیا ہے، تو اتنے لوگ آئیں گے اور کوئی کتاب بیچ نہیں سکے گا تو کیا ہوگا. تو وہ بہت منت سماجت کر کے 2 وہاں کے ان کے جو ممبران ہیں ان کو لے کر آئے. تو وہ یہاں آ کے دیکھے تو ان کی رائے بالکل بدل گئی، اور وہاں جا کر کے انہوں نے بتایا کہ ہم جو سوچ رہے تھے آج تک کہ ہمارے نظروں سے اوجھل کیوں تھی یہ بستی، اس پر اب بھی سوچنا چاہیے ہم کو، یہاں پہ ہم کریں گے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کریں گے، تو ہم بھی جو ہے مان لیے.
تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اخراجات تو ہم دیں گے مگر کچھ اخراجات ہم دے نہیں سکیں گے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو برداشت کریں گے اور اس کو کریں گے. تو کتنے کس کس علاقے سے کتاب ناشرین وہاں پہ آنے والے ہوں گے؟ ہندوستان بھر سے. وہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سارے اخبارات کے اندر ایک اشتہار دے دیتے ہیں کہ ہم کتب میلہ یہ جگہ لگانے والے ہیں تو آپ اپنی کتابوں کے ساتھ آ سکتے ہیں. اور وہ بالکل رعایتی دام میں وہ دیتے ہیں اسٹالس. غالباً 3,000 روپے کچھ ہیں. باقی دوسری جگہ لینا ہو تو 50-60 ہزار روپے آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. تو وہ ساری جگہ دیے. تو اس میں پھر ناشرین کے درمیان ایک کھلبلی مچی. یہ کون سا مقام ہے ہم جانتے نہیں. اور کسی صاحب نے ہم کو وہاں سے بھیجا گیا کہ ہم تو بائیکاٹ کریں گے NCPVL کا. یہ لوگ جہاں معلوم نہیں وہاں جا کے ہم کو جھونکنا چاہتے ہیں. تو بتایا انہوں نے. تو اس کے بعد وہ لوگ بتائے کہ نہیں ہم خود جا کے دیکھے. آپ لوگ جا کے دیکھیے. اور اس کے بعد تو کچھ لوگ آئے دیکھے اور انہوں نے اپنی رائے بدل لی. تو اب تک ان سے جو ہم کو خبر ملی ہے تقریباً 100 اسٹال کے قریب بک ہو چکے ہیں. 100 سے ذرا کم. تو ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا. وہ 50 پہ تیار تھے. 50 آ گئے تو ہم انشاءاللہ کریں گے. مگر اب 100 آ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اب کسی بڑے سے بڑے میلے کے برابر ہم ہو گئے. اچھا کتنے دن چلے گا یہ سلسلہ؟ یہ جو ہے 3 جنوری سے لے کر 11 جنوری تک 9 دنوں پر مشتمل ہے. جس میں پہلا دن افتتاحی ہوگا اور آخری دن اختتامی ہوگا. باقی جو 7 دن ہیں اس میں ہم مختلف پروگرام رکھیں. صرف کتابوں کو بیچنا کتابوں کی نمائش کرنا یہ نہیں ہے. ثقافتی پروگرام ادبی پروگرام جیسے مشاعرہ ہے. کل ہند مشاعرہ ہم نے رکھا ہے. اور اس کے بعد بیت بازی کا ایک مقابلہ رکھا ہے. اور پھر تمثیلی مشاعرہ رکھا ہے. وہ بھی مقابلہ ہی ہوگا طلباء کے درمیان. اور پھر مختلف عنوانات دیے گئے. جیسے ایک عنوان دیا گیا ہے کہ تمل ناڈ کے اندر اردو جو مدارس ہیں ان کے معیار کو کس طرح بلند کیا جائے. اس پر ایک مباحثہ ہوگا. اور ایک پروگرام رکھا گیا ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اردو کی ترقی و ترویج میں کیا کردار نبھائیں گے. اس پر ایک ہوگا. پھر ایک عنوان رکھا گیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی آج کل جو ہے سر چڑھ کے بول رہی ہے. تو اس میں اردو کا کتنا عمل دخل ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے ہم کو کیا کریں. اس کو عنوان ہی ہم نے دیا کہ اردو اور سائنسی مزاج یعنی اردو اور سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کے نام سے وہ رکھا گیا ہے. تو کچھ تفریحی پروگرام بھی ہوں گے. ڈرامے ہیں. خواتین کی الگ ہیں. تو خواتین کے لیے ہم نے ایک دن مختص کر دیا ہے. تو اس دن طالبات اور خواتین کا دن ہوگا. مرد حضرات کو اس دن اجازت نہیں ہوگی اندر آنے کی. اور ایک دن ہم علماء اکرام کے لیے رکھیں اس لیے کہ اردو کی بقا اور آج جو پکڑ کے رکھے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء اکرام اور عربی مدارس اور دینی تحریکیں اور دینی جماعتیں یہی کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کو دیا گیا ہے. ان کے بھی عربی مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے درمیان مقابلے ہوں گے مختلف عنوانات پر. اور باہر سے بھی ہم علماء اکرام کو بلا رہے ہیں. ان کی تقاریر ہوں گے. سب کا مرکزی مضمون یہی ہوگا کہ اردو کو کس طرح بڑھایا جائے بجایا جائے. یہ اچھا یہ کس علاقے کس مقام پہ ہوگا؟ یہ جو ہے وانمباڑی میں جو 103 سالہ ادارہ ہے اسلامیہ کالج اور وہ خود مختار ہے اٹانومس ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے. تو اس گراؤنڈ کے اندر انشاءاللہ یہ منعقد ہوگا. اور اسلامیہ کالج کی جو انتظامیہ ہے وہ وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی ہے. اس کے تحت تقریباً 8 ادارے چلتے ہیں. اسلامیہ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول, گرلز ہائر سیکنڈری اسکول, اسلامیہ بوائز کالج, ویمنس کالج, اور پھر ITI ہے, اور پھر ایلیمنٹری اسکول ابتدائی تعلیم کے لیے. وانمباڑی میں آس پاس کے علاقے؟ نہیں, صرف وانمباڑی کے اندر. اچھا تو ابھی کیا کچھ آپ وانمباڑی میں اس میلے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ کے آس پاس کے علاقوں کی؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بنگلور شہر یہ اردو کے لیے بہت مشہور جگہ ہے. اور وانمباڑی کوئی بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے, بہت ہی قریب ہے. تو اس میلے کو کامیاب بنانا صرف وانمباڑی والوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بنگلور والوں کا بھی ہے. ویسے ہم لوگ تو ہر جگہ یہی بات کر رہے ہیں کہ وانمباڑی ایک گاؤں ہے, وہاں ایک آبادی ہے اور اردو بولتے ہیں, اردو کے لیے مرتے مٹتے ہیں. مگر اس میلے کو کامیاب بنانے کے لیے سب کی ضرورت ہے, صرف وانمباڑی والوں کی نہیں ہے. تو سارے لوگ آپ آئیں, آپ بھی آئیں, آپ کے سب رشتہ داروں کو, دوست و احباب کو, خاص طور پر نوجوان طلباء کو, اس لیے کہ نوجوان طلباء کا رشتہ اردو سے کمزور تر ہوتے ہوئے اب ایک مقام پر پہنچا ہے کہ کچھ بچے منقطع کر دیے ہیں, نہ کے برابر ہو گیا ہے. اب دیکھیے بنگلور کے بارے میں بھی سن کر مجھے بہت افسوس ہوئی کہ یہاں 30 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں اردو پڑھ نہیں سکتے, صرف بولتے ہیں. تو یہ نوبت وانمباڑی میں نہیں آئے.
اور آپ کے ہاں بھی یہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ آج جو جدید تعلیم یافتہ طلباء ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی زیادہ پڑھے ہیں، آئی ٹی سے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں ایک بات بھری ہوئی ہے کہ اب اردو کا کیا ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اردو ختم ہو چکی ہے. تو وہ لوگ آ کے دیکھیں گے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اردو کتابیں ہیں، اور ہر مضمون میں، ہر عنوان پر ہیں. آپ سائنس پر لو، ٹیکنالوجی پر لو، فلاسفی پر لو، سائیکالوجی پر لو، ہر ساری کتابیں آئیں گی. اور پھر ناول ہیں، جتنے اصناف ہو سکتے ہیں ایک زبان کے لیے سب میں ہیں. تو ان کی جو ہے ڈھارس بندانی ہے ہم کو، اور وہ ان کا تعلق جو ہے اردو کے ساتھ جوڑنا ہے. اس لیے نوجوانوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ آپ آئیے، آ کر کے کتابیں دیکھیے، خریدیے، اور وہاں جو دلچسپ پروگرام ہم رکھ رہے ہیں اس میں بھی حصہ لیجیے آپ. تو ناظرین گرامی، یہ تھے ہمارے جناب پٹیل احمد یوسف صاحب، جو نائب صدر تھے وانمباڑی مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے. اس وقت جو قومی کتب میلہ منعقد ہونے والا ہے اس کے کنوینر بھی تھے. انہوں نے اپنا وقت نکالا، یہاں تک آئے، اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری تاریخ اور اردو کو لے کر کے جو صورت حال ہے اس وقت وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے انشاءاللہ. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بھی وقت نکالیا ہمارے لیے. سلام ناظرین، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،